حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ کریم نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق ہو چکا تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم کے پاس رہا تو کہیں وہ توبہ استغفار کے بعد دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہوا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولادیں کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہل تو آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتا چلا کہ بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا ہے، حابیل ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس لڑکا تھا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ حابیل پر حضرت آدم علیہ السلام کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ بہت سی روایات میں ہے کہ حابیل کی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ قابیل کو اس بات کے بارے میں مکمل طور پر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حابیل ہی والد کا خلیفہ ہوگا۔ اسی حسد کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں ہی بھائی کا قتل کروا دیا گیا۔ حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت ہی اداس رہا کرتے تھے۔ ماں اور باپ بیٹے کو یاد کر کے کئی دن تک روتے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں ایک بیٹے سے نوازا جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کا نام شیس علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لڑکے کے جنم پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم کی عمر مبارک 103 سال کے قریب تھی۔ شیس علیہ السلام کے عربی زبان میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیس علیہ السلام بڑے ہو کر بہت نیک اور والد کے نقش قدم پر چلیں گے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے حضرت شیس کو اپنے ساتھ رکھتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح سے کی کہ آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کو برے اور اچھے کی پہچان ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے بھی سکھائے، ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، انہی اوقات میں ہونے والی عبادتوں کا علم دیا۔ اس کے علاوہ طوفان نوح اور بے شمار دنیا میں ہونے والے علم کے بارے میں جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا گیا، وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیس پر بہت فخر اور ناز تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو چکا تھا اور دوسرا شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا تھا۔ اسی لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام پر ہی بہترین توقع تھی۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے عظیم منصب سے فیض یاب فرمایا اور بے شمار اولاد سے نوازا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے میں حامی و مددگار ثابت ہوئی۔ وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک کاموں میں مصروف رہتے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں جن 25 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں، لیکن
لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بسر کر دی۔ عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار کی، لیکن آپ کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے ہی فکر مند رہتے تھے کہ میرا بھائی شیطان کے پیروکار بن چکا ہے، اس کو اللہ کی عبادت کرنے اور ان کو نیک عمل کرنے کی طرف لانے کے لیے وہ ہر وقت کوششیں کرتے رہتے۔ وہ بھائی کہ جس نے اپنے باپ آدم اور قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایات میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں 20 سال کی عمر میں ہی قتل کر دیے گئے، ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، اس کو طوفان نوح میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو ایک مانے، اپنے بادشاہوں کے اصولوں پر عمل کرے، کفر و شرک سے دور رہے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرے، غریبوں کی مدد کرے، غصے پر قابو رکھے، لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہو، مصیبت کے وقت صبر اور تحمل سے کام لے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت پاس آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا، اس کو نصیحت فرمائی کہ تم میرے وصال کے بعد میرے جانشین مقرر ہو جاؤ گے، تم تقوی اختیار کرنا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کے آخری نبی محمد پر درود و سلام پڑھا کرنا، کیونکہ جب میرے جسم میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی تو میں نے عرش پر حضرت محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، اور جب میرے جسم میں جان ڈال کر مجھے جنت کا چکر لگوایا گیا تو میں نے بے شمار جگہوں پر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ میرے بیٹے تم بھی محمد کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرنا۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد ان کا ولی عہد کین بنا، اس کے بعد کیدن کا فرزند مہلائل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکروں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کے انسانی آبادیوں سے بگا دیا اور ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کو واعظ بھی فرماتے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوک کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے بارے میں وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق اخنوک حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی، اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل، اور نمبر 3 ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفن ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیہ دانوں نے روایت کی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیش میں تھا۔ بشیش 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، بیت اور شیس، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام۔ 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔